مسجدوں میں چندہ دیتے ہوئے میں نے اکثر نوٹ کیا جیب میں ہاتھ ڈالیں گے 5,000 1,000 500 100 50 پھر 10 کا نکالتے ہیں جس پہ قائد اعظم یوں پڑے ہوتے ہیں بالکل یوں کر کے نا اسے نکالیں گے ٹیڑھا میڑھا نوٹ وہ لے کے مٹھی میں بند کر کے یوں اندر تاکہ یہ ظاہر ہو جی چھپا کر صدقہ کر رہے ہیں دوستوں کو کھلا رہے ہیں جی لسیاں پلا رہے ہیں چائے پلا رہے ہیں اور دوست کیسے ہیں چرسی موالی زانی اور اگر بیوی نے کہہ دیا اٹھلاتے ہوئے آج تو میں پیزا کھاؤں گی منگا لو باہر سے اسی ٹائم 2,500-3 ہزار کا پیزا آ جائے گا گھر پہ آپ دیکھیں گے بہت کم کوئی بیٹے کی شادی پہ خرچہ کر رہا ہے ڈیکوریشن پہ خرچہ کر رہا ہے دوستوں کو کھلا رہے ہیں جی لسیاں پلا رہے ہیں چائے پلا رہے ہیں اور دوست کیسے ہیں چرسی موالی زانی بدکار قسم کے جو آپ کے کھلائے پلائے کی ساری توانائی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے اسی لیے آپ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ اور اس کی شرح یہ کہ مومن متقی کو دوست بناؤ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اس کا مطلب کیا ہے کہ نیک آدمی کھائے گا جتنی توانائی آئے گی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا تمہارے لیے ثواب جاریہ ہوگا لیکن ہم دیکھیں دکھانے کے لیے سب خرچ کر رہے ہیں دبا کر لیکن جب باری آتی ہے مسجد کے چندے کی جب باری آتی ہے کسی دارالعلوم میں فنڈ دینے کی جب باری آتی ہے علماء کی خدمت کرنے کی جب باری آتی ہے کوئی دیندار لگ کر دین کی خدمت کر رہا ہے اور مالی کرائسس کی بنا پر وہ اپنے اس سلسلے کو کنٹینیو نہیں رکھ پا رہا تو ہمارے ہاتھ رک جاتے مسجدوں میں چندہ دیتے ہوئے میں نے اکثر نوٹ کیا جیب میں ہاتھ ڈالیں گے 5,000 1,000 500 100 50 پھر 10 کا نکالتے ہیں جس پہ قائد اعظم یوں پڑے ہوتے ہیں بالکل یوں کر کے نا اسے نکالیں گے ٹیڑھا میڑھا نوٹ وہ لے کے مٹھی میں بند کر کے یوں اندر تاکہ یہ ظاہر ہو جی چھپا کر صدقہ کر رہے ہیں سب سے چھوٹا نوٹ ڈالیں گے اور اگر بیوی نے کہہ دیا اٹھلاتے ہوئے آج تو میں پیزا کھاؤں گی منگا لو باہر سے اسی ٹائم 2,500-3 ہزار کا پیزا آ جائے گا گھر کے اندر مسجد میں دیتے ہوئے یہ معاملہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ معاملہ منع نہیں ہے آپ کھلائیں بیوی بچوں کو منع نہیں ہے لیکن میں تقابل کر رہا ہوں اداروں کے اندر میں کسی ادارے کی نشاندہی کے بغیر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کام کر رہا ہوں دینی کام مجھے اندازہ ہے یقین کریں اساتذہ کو ٹیچر کو صحیح تنخواہ نہیں دے پاتا ادارہ کیوں فنڈ ہی نہیں ہے اب ایک آدمی جس کی پوری فیملی ہے وہ اس لیے دین سے وابستہ ہے کہ یار اگر میں بھی وابستہ نہیں ہوں گا دین کا کام کیسے چلے گا عالم کیسے بنیں گے بچوں کی ذہن سازی کیسے ہوگی تربیت کیسے ہوگی لیکن ادارہ اس کو 20 سے 25 ہزار روپے تنخواہ دے رہا ہے بتائیے ایک فیملی والا آدمی 25 ہزار میں گزارا کر سکتا ہے مجھے بتائیں پھر اس کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں وہ کبھی یہاں ٹیوشن پڑھائی وہاں ٹیوشن پڑھائی یہاں چلا گیا یہاں نکاح پڑھا دیا وہاں بیان کر لیا تب کہیں جا کر وہ اپنے گھر کا بجٹ پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے پھر اگر وہ آپ سے کہے گا یار تھوڑا سا میری مدد کرو تو کہتے ہیں دیکھو یہ مسجد کے امام صاحب پیسے مانگ رہے تھے عالم صاحب ہاتھ پھیلا رہے تھے یار یہ علماء کی شان ہے اور مانگتا کوئی بھی نہیں ہے ایک بات عرض کر رہا ہوں یہ فوراً اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح جب وہ دیکھتے کہتے ہیں دیکھو ابھی یہاں ٹیوشن پڑھائی ہے ابھی نوٹ کرنا سائیکل لے کے بھاگے گا وہاں جائے گا پھر اس کے بعد دیکھنا تیسرے گھر میں بھاگے گا ابے بھائی اتنا کما رہے ہیں مولوی کچھ انتہا نہیں اچھا چلو ایسا کرو اس مولوی کی ساری کمائی آپ لے لو اور اس کی فیملی کا خرچہ آپ اٹھا لو میں اس کو راضی کر لوں گا مولوی صاحب کو کسی بھی طریقے سے کر کے دیکھو ذرا اتنا مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں علماء اچھا میں کوئی اپنے لیے تمہید نہیں باندھ رہا بھائی مجھے ایک پیسہ بھی نہ دو نہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی علماء نے مجھے کہا ہے سب خوددار لوگ ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ غیب سے بڑی مدد فرماتا ہے میں آپ میں شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ادارے کے دارالعلوم میں جا کر آپ محتمم سے ملیں اور اسے پوچھیں کہ آپ کا سالانہ خرچہ کتنا ہے آپ مجھے بتائیں میں خود بھی کروں گا اور انشاءاللہ میری جان پہچان 10 لوگوں سے ہے میں ان کا ذہن بناؤں گا اور آپ کو فنڈ لا کر دوں گا تاکہ میرے لیے میرے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے کیوں نہیں شعور بیدار ہوتا عالم نہیں بنیں گے مفتی نہیں بنیں گے آپ کو کون سکھائے گا آپ علماء سے بھاگتے رہیں گے خدا کی قسم آپ کا ایمان خطرے میں ہے آپ یا تو کافر ہو کے مر سکتے ہیں یا بدعتی ہو کے مر سکتے ہیں آپ جو کما رہے ہیں ہو سکتا ہے حرام کماتے رہیں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام غذائیں اتارتے رہیں ایک گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے رہیں اور ایک نیکی کو گناہ سمجھ کر چھوڑتے رہیں جب تک علم دین کی دولت نہ ہو انسان کا یہ شعور حاصل نہیں ہو سکتا علماء کا وجود انتہائی ضروری ہے